الصلاة خير من النوم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح حیات آپ سب کے سامنے رکھنے والے ہیں، جس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ہجرت کے دوسرے سال کا کچھ واقعات، جس میں سب سے بڑا واقعہ قبلے کی تبدیلی تھی، وہ بیان کیا. آج ہمارا اس کے آگے کا بیان ہے، لیکن اس سے پہلے آپ جان لیجئے کہ غزوہ اور سریہ، ان جنگوں میں فرق کیا ہے. سامعین، یہ مصنفین سیرت کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی تشریف لے گئے، اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے، ان کو سریہ کہتے ہیں. غزوات یعنی جن جن لشکروں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک ہوئے، ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے. مواہب لدنیا میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا کہ 25 اور بعض نے لکھا 26 ہے. مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے، اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے. اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ کون سی تھی؟ جس میں پہلا تھا جنگ بدر، دوسرا جنگ احد، تیسرا جنگ احزاب، چوتھا جنگ بنو قریظہ، پانچواں جنگ بنو المستلق، چھٹا جنگ خیبر، ساتواں فتح مکہ، آٹھواں جنگ حنین، اور نوواں جنگ طائف. سرایہ یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 147 اور بعض کے نزدیک 56 ہے. امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا شریعہ جو مدینے سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ شریعہ حمزہ ہے. ہجرت کے بعد تقریباً کل زمانہ غزوات و سرایہ کے اہتمام اور انتظام میں گزرا. اس لیے اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایت میں آئی ہے، یعنی 19، اور سرایہ کی کم سے کم تعداد جو روایت میں آئے یعنی 47 شمار کر لی جائے، تو 9 سال میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا. لہذا غزوات اور سرایہ کا عنوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ، اور بحمد اللہ تعالی ان تمام غزوات اور سرایہ اور ان کے وجوہ اور اسباب کا پورا حال اسلامی تاریخوں میں مذکور اور محفوظ ہے. مگر یہ اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ ہماری اس بیان میں پورا ہم نہیں کر سکتے. لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم بالکل ہی ان مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً سیرت رسول اور مضمون بالکل ہی ناقص اور نامکمل رہ جائے گا. اس لیے مختصر طور پر چند مشہور غزوات اور سرایہ کا ہم ذکر کر دیں گے، اور دیکھا جائے تو یہ ضروری ہے تاکہ سیرت مقدسہ کا یہ اہم باب بھی ناظرین تک ضرور پہنچے. تو سب سے پہلے ہم یعنی شریعہ حمزہ جو ہے اس سے بیان کرتے ہیں.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کی شفا سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مصدی بن عمر جوہنی نے جو دونوں فریق کا حالیف تھا بیچ میں پڑھ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر ربیع کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سریے کے عالم بردار حضرت مصطح بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ لشکر سنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا رستہ روکے۔ اس شریعہ کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے علم بردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام کھرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو یہ سب غزوہ جو روایتوں میں ہم نے پڑھا ہے یہ سب شریعہ غزوہ تھا۔ اب شریعہ یعنی غزوہ نہیں تھا، یہ شریعہ جنگ تھا۔ اب غزوہ کی جو جنگ تھی اس میں جو سب سے پہلا تھا غزوہ ابوا۔ اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ صفر سن 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار ہو چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا مدینے سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا مزار ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مقشی بن عمر زمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور مدینے واپس تشریف لائے۔ اس غزوے میں 15 دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے باہر رہے۔ دوسرا غزوہ تھا غزوہ بواد۔ ہجرت کے 13ویں مہینے سے سن 2 ہجری میں مدینے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کی ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔
اس قافلے کا سالار امیہ بن خلف جمحی تھا، اور اس قافلے کا 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قافلے کی تلاش میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جو غزوات ہے وہ غزوہ صفوان تھا۔ اسی سال قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہاک کر لے گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو علم بردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اس لیے بعض مورخین نے اس غزوے کا نام غزوہ بدر اولی رکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولی دونوں ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں۔ اب غزوہ ذی العشیرہ، اسی سن 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ ماہ تجارت لے کر مکے سے شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلے کا رستہ روکنے کے لیے مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے، جو ینبوع کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اسی لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مگر یہ قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا، جس کا مکمل ذکر ہم آگے کر دیں گے۔ اسی سال ماہ رجب سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک چھوٹ روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایت لکھی ہوئی ہے ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکے کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جانثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کی رجب کی آخری تاریخ کی یہ لوگ نخلا میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمر بن الحزمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان اور نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلوں والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے۔ اگر ہم لوگوں کو قتل یا گرفتاری کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہ رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا چاہیے۔ لہذا حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا طاق کا تیر مارا کہ وہ عمر بن الحزمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان و حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔
نوفل اس میں بھاگ گیا اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الحزمی جو قتل ہوا عبداللہ حزمی کا بیٹا تھا۔ عمر بن الحزمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا اور جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان حسام بن المغیرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو گیج و غضب میں آگ ببولا بنا دیا اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ و بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ لہذا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیوں جو کفار قریش سے ہوئی، ان سب کا بنیادی سبب عمر بن الحزمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ سامعین، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم جنگ بدر کا واقعہ آپ سب کو اب سنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم جنگ بدر کا جو واقعہ ہے وہ مکمل آپ سب کے سامنے رکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی وہ ویڈیو بھی آپ سب کے سامنے لائیں گے، اور آج جو ہم نے بیان کیا اس میں جو بھی غلطی ہوئی یا لغزش ہوئی ہے اس پہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔